ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عشر صرف گندم کی فصل کا ہی دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. زمین سے جو پیداوار بھی حاصل ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول کی فصل ہو، چاہے وہ کپاس ہو، چاہے وہ تربوز ہو، خربوزہ ہو، سبزیات ہوں، کسی بھی قسم کے پھل ہوں، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ ہماری زمینوں میں اگر کسی درخت کے اوپر شہد لگ گیا ہے اور وہ شہد ہم نے حاصل کر لیا ہے، اس کا بھی 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہمارے اوپر لازم ہے، واجب قرار دے دیا گیا ہے. اور ایک بڑا خوبصورت اور لطیف نقطہ ہے کہ ایسی چیزیں زمین سے حاصل ہونے والی جن کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا اجوائن ہے، کلونجی ہے، سنا مکی ہے، یا اس قسم کی جو دیگر چیزیں ہیں، ان کے اوپر شریعت نے عشر کو معاف کر دیا ہے کیونکہ وہ مریضوں کی ضرورت ہے، بطور دوا ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ریاست مدینہ کا آئین ہے. ریاست مدینہ میں ادویات کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، محصول نہیں ہوتا، ان کے اوپر عشر نہیں عائد کیا جاتا. لہٰذا یہ شریعت کا کتنا خوبصورت، حسین اور نفیس مسئلہ ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی ہر چیز کے اوپر عشر ہے، مگر جس چیز کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے شریعت نے اس سے عشر کو معاف کر دیا ہے. اس کو ریاست مدینہ کا آئین کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا سنہرا اسلامی اصول ہے. دوسرا مسئلہ جو یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زمین کسی دوسرے کو دی ہوئی ہے کاشت کرنے کے لیے تو پھر عشر کس کے اوپر ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اگر مالک نے زمین اس شرط کے اوپر دی ہے کہ پیداوار میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا تو پھر مالک اور مزارع دونوں کے اوپر عشر لازم ہے، دونوں اپنے اپنے حصے کے مطابق عشر ادا کریں گے. اور اگر کسی نے زمین کرائے کے اوپر دی ہے، یعنی کہ زمین دے کے فصل میں سے حصہ نہیں لیتا مگر اس کا کرایہ وصول کرتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف کاشتکار کے اوپر عشر واجب ہوگا، مالک کے اوپر عشر واجب نہیں ہوگا. اگلا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ عشر دینا کب ہے؟ سب سے پہلے جب فصل تیار ہو کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنی پیداوار کو حاصل کر لیں اور ہمارے سامنے ڈھیر لگ جائے، اور جو پھل ہے یا جو فصل ہے، جو پیداوار ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اکٹھی ہو کے، تو ہر قسم کا خرچہ نکالنے سے پہلے سب سے پہلے اس میں سے عشر نکالا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ خرچے نکالنے کے بعد عشر نکالا جائے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں. سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالا جائے گا، اللہ کا حق نکالا جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ علاقے کے غیر کاشتکار طبقے کو جو کچھ دیا جاتا ہے یا اس میں سے ہم مانگنے والوں کو جو کچھ دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے عشر نکالنے کے بعد اس زمین میں سے اپنے خرچے وغیرہ وہ نکالنے ہیں. حتیٰ کہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس وغیرہ ہے وہ بھی ہم عشر نکالنے کے بعد ہی اس میں سے نکالیں گے. اگلا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سبزیاں حاصل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے اپنی زمینوں کے اندر جو کچھ بھی بویا ہے، جب وہ حاصل ہو جائے تو اس کا عشر دینا ہمارے اوپر لازم ہے. ہاں، جانوروں کے چارے کے لیے جو بویا جاتا ہے اس کے اوپر عشر نہیں. کماد کے اوپر بھی عشر ہے. جب ہم اس کو بیچتے ہیں تو 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہمارے اوپر لازم ہے، اور وہ 10واں حصہ چاہے ہم کماد کی قیمت وصول کر کے دیں یا کماد میں سے 10واں حصہ نکال کے غرباء اور مساکین تک پہنچا دیں. دونوں اختیارات ہمارے سامنے ہیں، جس کے اوپر ہمارا جی چاہے ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی تباہ و برباد ہوتا ہے وہ اللہ کا حصہ یعنی کہ زکوٰۃ یا عشر نہ دینے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہماری تازہ کھڑی ہوئی تیار پکی ہوئی فصلوں کے اوپر بارش اور اولے برس جاتے ہیں. کیوں برستے ہیں؟ ہم ان کا عشر ادا نہیں کرتے. ذہن سے یہ چیزیں نکال دیجئے کہ بارش ہوئی اور فصل زمین کے اوپر لیٹ گئی ہے، زمین گیلی تھی، خشک تھی. اگر خشک تھی تو اس وجہ سے لیٹی ہے، گیلی ہوتی تو فصل کھڑی رہتی. یہ ہمارے وہم ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں، گمان ہیں، یہ ہمارے قیاس سے ہیں. یقین جانیے جن فصلوں کا عشر ادا کیا جاتا ہے ان فصلوں کو بارش، آندھیاں اور طوفان قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ایک بات یاد رکھیے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادا زکوٰۃ مالہ فقد اذهب عنہ الشر۔ حضور نے فرمایا جو اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکال دیتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، فصلوں کی پیداوار کا جو عشر دے دیتا ہے، وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، وہ اپنے مال سے ہر قسم کے شر کو، مصیبت کو، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کو دور کر دیتا ہے۔ یہ فرمان رسول ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو، ان میں سے اللہ کا حصہ نکال کے، یعنی کہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ نکال کے اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے اور خیرات کے ذریعے اور فصلوں کی پیداوار کا عشر نکال کے اپنے مال کو محفوظ قلعوں کے اندر کر لو، ان کی حفاظت کر لو۔ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، کیونکہ جب صدقہ دیا جاتا ہے آفات و بلیات ٹل جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔